الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ خطبے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ذکر ہو رہا تھا اور اس کا کچھ حصہ رہ گیا تھا جو آج بھی میں بیان کروں گا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کے امیہ بن خلف کے ساتھ پرانے دوستانہ تعلقات تھے. اس کی بابت ایک تفصیلی واقعہ صحیح بخاری میں بیان ہوا ہے جس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف بیان کرتے ہیں کہ میں نے امیہ بن خلف کو خط لکھا کہ وہ مکے میں میرے مال اور جائیداد کی حفاظت کرے اور میں اس کے مال و اسباب کی مدینہ میں حفاظت کروں گا. جب میں نے اپنا نام عبد الرحمن لکھا تو امیہ نے کہا کہ میں عبد الرحمن کو نہیں جانتا، تو مجھے اپنا وہ نام بتاؤ، وہ نام لکھو جو جاہلیت میں تھا. کہتے ہیں کہ اس پر میں نے اپنا نام عبد عمر لکھا. جب وہ بدر کی جنگ میں تھا تو میں ایک پہاڑی کی طرف جب لوگ سو چکے تھے نکل گیا تا میں اس کی حفاظت کروں تو بلال نے اسے کہیں دیکھ لیا. چنانچہ وہ گئے، حضرت بلال گئے اور انصار کی ایک مجلس میں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ امیہ بن خلف ہے، اگر یہ بچ نکلا تو میری خیر نہیں. اس پر حضرت بلال کے کچھ لوگ ہمارے تعاقب میں نکلے، یعنی حضرت عبد الرحمن بن عوف اور امیہ بن خلف کے، کیونکہ یہ اس کو بچانے کے لیے نکلے تھے، پناہ میں لینے کے لیے نکلے تھے. کہتے ہیں کہ میں ڈرا کہ وہ ہمیں پالیں گے، پکڑ لیں گے ہمیں، اس لیے میں نے اس کے بیٹے کو اس کی خاطر پیچھے چھوڑ دیا کہ وہ اس کے ساتھ لڑائی میں مشغول ہو جائیں، یعنی بیٹے کے ساتھ وہ لوگ جو پیچھے آ رہے تھے مسلمان لڑائی میں مشغول ہو جائیں اور ہم ذرا آگے نکل جائیں، محفوظ جگہ پہ لے جاؤں میں ان کو. چنانچہ انہوں نے اس کو مار ڈالا، اس کے بیٹے کو ان لوگوں نے مار ڈالا. پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے میرا داؤ کارگر نہ ہونے دیا اور ہمارا پیچھا کیا. امیہ چونکہ بھاری بھرکم آدمی تھا اس لیے جلدی ادھر ادھر نہ ہو سکا. آخر جب انہوں نے ہمیں پا لیا تو میں نے اسے کہا بیٹھ جاؤ، تو بیٹھ گیا. میں نے اپنے آپ کو اس پر ڈال دیا کہ اسے بچاؤں، تو انہوں نے میرے نیچے سے اس کے بدن میں تلواریں گھومپی یہاں تک کہ اسے مار ڈالا. ان میں سے ایک کی تلوار سے میرے پاؤں پر بھی زخم آ گیا. تاریخ طبری میں اس کی مزید تفصیل یوں بیان ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف بیان کرتے ہیں کہ مکے میں امیہ بن خلف میرا دوست تھا. اس وقت میرا نام عبد عمر تھا. مکہ ہی میں جب میں اسلام لایا تو میرا نام عبد الرحمن رکھا گیا. اس کے بعد وہیں جب کبھی وہ مجھ سے ملتا تو کہتا ہے عبد عمر کیا تم اپنے باپ کے رکھے ہوئے نام سے اعراض کرتے ہو؟ میں کہتا ہاں. اس پر وہ کہتا مگر میں رحمان کو نہیں جانتا. مناسب یہ ہے
کہ کوئی اور نام تجویز کرو، اس سے میں تم کو مخاطب کروں گا، کیونکہ اپنے سابق نام پر تم مجھے جواب نہیں دیتے، اور جس بات سے میں ناواقف ہوں اس کے نام کے ساتھ میں تمہیں نہیں پکاروں گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ جب وہ مجھے اے عبد عمر کہہ کر پکارتا تو میں اسے جواب نہیں دیتا تھا۔ میں نے کہا کہ اے ابو علی، اس کے متعلق تم جو چاہو مقرر کر دو، یہ جو پرانا نام ہے یہ تو میں اس کا جواب نہیں دوں گا۔ اس نے کہا اچھا، تمہارا نام عبد الہ بہتر ہوگا۔ میں نے کہا اچھا۔ چنانچہ اس کے بعد جب میں اور وہ ملتے وہ مجھے عبد الہ کے نام سے پکارتا، میں اسے جواب دیتا اور اس سے باتیں کرتا، یہاں تک کہ بدر کا دن آ گیا۔ میں امیہ کے پاس سے گزرا، وہ اپنے بیٹے علی بن امیہ کا ہاتھ تھامے کھڑا تھا۔ میرے پاس کئی زریں تھیں جنہیں میں نے حاصل کیا تھا، میں ان کو لیے جا رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھ کر آواز دی کہ اے عبد عمر۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تب اس نے کہا اے عبد الہ۔ میں نے کہا ہاں، کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا کیا میں تمہارے لیے ان زروں سے جن کو تم لیے جا رہے ہو زیادہ بہتر نہیں ہوں؟ میں نے کہا اگر ایسا ہی ہے تو آ جاؤ۔ میں نے زریں وہاں پھینک دیں، اور یعنی اسے پناہ دینے کے لیے، اور اس کا اور اس کے بیٹے علی کا ہاتھ پکڑ لیا تو کہنے لگا آج کے جیسا دن میرے دیکھنے میں نہیں آیا، جیسا کہ آج دن گزرا ہے میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ بہرحال کہتے ہیں کہ میں ان دونوں کو ساتھ لے کر چل دیا۔ میں باپ بیٹے کے بیچ میں ان کا ہاتھ پکڑے ہوئے چلا جا رہا تھا۔ امیہ نے مجھ سے پوچھا کہ اے عبد الہ، تم میں وہ کون ہے جس کے سینے پر شتر مرغ کا پر بطور نشان آویزاں تھا؟ میں نے کہا وہ حمزہ بن عبد المطلب ہے۔ اس نے کہا ہماری یہ حالت اسی کی بدولت ہے، یہ برا حال جو مرا ہوا ہے اس کی بدولت ہے۔ بہرحال کہتے ہیں میں ان کو لیے چلا جا رہا تھا کہ بلال نے اسے میرے ہمراہ دیکھ لیا۔ یہ امیہ مکے میں حضرت بلال کو اذیتیں دیتا تھا تاکہ وہ اسلام ترک کر دیں۔ وہ ان کو مکے کی صاف چٹان پر جب وہ دھوپ سے خوب تپ جاتی لے جاتا اور اس پر ان کو پیٹھ کے بل لٹا دیتا، پھر ایک بڑے پتھر کے متعلق حکم دیتا جس پر پتھر ان کے سینے پر رکھ دیا جاتا، اور پھر کہتا کہ جب تک تو محمد کے دین کو ترک نہیں کرے گا تو یہ سزا ملتی رہے گی۔ مگر باوجود اس عذاب کے بلال یہی کہتے احد احد، یعنی وہ ایک ہے، وہ ایک ہے۔ اس لیے اب جب اس کی نظر اس پہ پڑی، یعنی حضرت بلال کی امیہ پر جب نظر پڑی تو کہنے لگے کہ امیہ بن خلف کفر کا سرگنا ہے، میں نجات نہ پاؤں اگر یہ بچ جائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا اے بلال، یہ دونوں میرے قیدی ہیں۔ بلال نے پھر کہا میں نجات نہ پاؤں اگر یہ بچ جائے۔ حضرت عبد الرحمن نے حضرت بلال سے کہا اے ابن سودا، تم سنتے ہو؟ بلال نے پھر کہا میں نجات نہ پاؤں اگر یہ بچ جائے۔ پھر حضرت بلال نے نہایت زور سے چلا کر کہا اے اللہ کے انصار، یہ کفار کا سرگنا امیہ بن خلف ہے، میں ہلاک ہو جاؤں اگر یہ بچ جائے۔ ان کی اس آواز پر لوگوں نے ہمیں ہر طرف سے گھیر لیا اور قید سا کر لیا۔ میں اسے بچانے لگا، ایک شخص نے اس کے بیٹے پر تلوار ماری اور وہ گر پڑا۔ اس وقت امیہ نے اس زور سے چیخ ماری کہ میں نے اس جیسی کبھی نہیں سنی۔ میں نے کہا بھاگ جاؤ، مگر بھاگ نہیں سکتے، اللہ کی قسم میں تیرے کسی کام نہیں آ سکتا۔ اتنے میں حملہ آوروں نے ان دونوں پر اپنی تلواروں سے حملہ کیا، یہاں تک کہ ان دونوں کا کام تمام کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بلال پر رحم کرے، میری زریں بھی گئیں اور قیدی کو انہوں نے زبردستی مجھ سے چھین لیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جنگ احد میں بھی شامل ہوئے
غزوہ احد کے دن جب لوگوں کے پاؤں اکھڑ گئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ غزوہ احد کے دن حضرت عبد الرحمن بن عوف کو 21 زخم آئے اور پاؤں میں ایسا زخم آیا کہ آپ لنگڑا کر چلتے تھے اور سامنے کے 2 دانت بھی شہید ہوئے۔ حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ شعبان 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی قیادت میں 700 آدمیوں کو دومۃ الجندل کی طرف بھیجا۔ اپنے دست مبارک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ رنگ کا امامہ ان کے سر پر باندھا، جس کا شملہ ان کے کندھوں کے درمیان رکھا۔ پھر آپ نے فرمایا، ابو محمد، مجھے دومۃ الجندل کی طرف سے تشویشناک خبریں آ رہی ہیں، وہاں مدینے پر حملہ کرنے کے لیے لشکر جمع ہو رہا ہے، تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے ادھر روانہ ہو جاؤ۔ 700 مجاہد تمہارے ساتھ جائیں گے۔ دومۃ الجندل پہنچ کر وہاں کے سردار اور اس کے قبیلہ کلب کو پہلے اسلام کی دعوت دینا، لیکن اگر لڑائی کی نوبت آئے تو دیکھنا کسی کو دھوکہ نہ دینا، خیانت اور بدعہدی نہ کرنا، بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کرنا، اور خدا کے باغیوں سے دنیا کو پاک کر دینا۔ ان احتیاطوں کے ساتھ پھر جنگ کی اجازت ہے۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے طومہ پہنچ کر ان کو 3 دن تک اسلام کی دعوت دی۔ وہ 3 دن تک انکار کرتے رہے۔ پھر اسبغ بن عمر کلبی جو عیسائی تھا اور اس کا سردار تھا اور ان کا سردار تھا، اس نے اسلام قبول کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا حال لکھا۔ آپ نے فرمایا، اس سردار کی بیٹی تو معاذر سے شادی کر لو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس سے شادی کی اور اس کے ہمراہ مدینہ واپس آئے تو معاذر بعد میں ام ابو سلمہ کہلائیں۔ عمر بن عبدالعزیز بیان کرتے ہیں کہ 14 ہجری میں جنگ جسر کے موقع پر حضرت عمر کو جب حضرت عبید بن مسعود کی شہادت کی اطلاع ملی یہ جنگ جسر جو ہے پہلے بھی بیان ہو چکا ہے، فارسیوں کے ایک ہاتھی نے ان کو کچل دیا تھا۔ بہرحال جب اطلاع ملی اور معلوم ہوا کہ اہل فارس نے آل کسریٰ میں سے ایک شخص کو تلاش کر کے اپنا بادشاہ بنایا ہے، تو آپ نے مہاجرین اور انصار کو دعوت جہاد دی اور مدینہ سے روانہ ہو کر سرار مقام پر قیام کیا۔ مدینہ کے ایک پہاڑ کا نام ہے سرار۔ یہ مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر عراق کے راستے پر واقع ایک جگہ ہے۔ بہرحال وہاں آپ نے قیام کیا اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو آگے روانہ کیا تاکہ وہ آفس پہنچ جائیں۔ آپ نے میمنہ یعنی فوج کا جو دایاں بازو تھا اس پر حضرت عبد الرحمن بن عوف کو، اور میسرہ جو فوج کا بایاں بازو تھا اس پر زبیر بن عوام کو مقرر فرمایا، اور حضرت علی کو مدینہ میں اپنا قائم مقام مقرر کر آئے تھے۔ حضرت عمر نے لوگوں سے مشورہ کیا،
سب نے آپ کو فارس جانے کا مشورہ دیا. یہ جب اس قافلہ روانہ ہوا تھا تو سرار آنے تک حضرت عمر نے کسی سے مشورہ نہیں کیا تھا. یہاں پہنچ کے آپ نے مشورہ کیا. حضرت طلحہ واپس آئے تو وہ بھی ان لوگوں کے ہم خیال تھے. پہلے حضرت طلحہ وہاں نہیں تھے. جب واپس آئے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آگے جانا چاہیے. مگر حضرت عبد الرحمن ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے آپ کو جانے سے روکا. اور روکنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہ آج سے پہلے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی پر اپنے ماں باپ کو قربان نہیں کیا اور نہ اس کے بعد کبھی ایسا کروں گا. مگر آج کہتا ہوں کہ اے وہ کہ جس پر میرے ماں باپ فدا ہوں، اس معاملے کا آخری فیصلہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں. حضرت عمر کو جو خلیفہ تھے حضرت عمر اس وقت، ان کو یہ جواب دیا آپ نے، آپ وہاں یعنی سرار کے مقام پر رک جائیں اور ایک بڑے لشکر کو روانہ فرما دیں. شروع سے لے کر اب تک آپ دیکھ چکے ہیں کہ آپ کے لشکروں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا کیا فیصلہ رہا ہے. اگر آپ کی فوج نے شکست کھائی تو وہ آپ کی شکست کی مانند تو نہ ہوگی. اگر ابتدا میں آپ قتل ہو گئے، یہ انہوں نے کہا پیش کیا جواب، یا شکست کھا گئے تو مجھے اندیشہ ہے کہ پھر مسلمان کبھی تکبیر نہیں پڑھ سکیں گے اور نہ ہی لا الہ الا اللہ کی شہادت دے سکیں گے. اس وقت جب یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں تو حضرت عمر کسی شخص کی تلاش میں تھے جس کو اس کا فوج کا کمانڈر بنا کے بھیجا جائے. اسی دوران ان کی خدمت میں حضرت سعد کا خط آیا. حضرت عمر کی خدمت میں حضرت سعد اس وقت نجد کے صدقات پر مامور تھے. حضرت عمر نے فرمایا عبد الرحمن بن عوف کی باتیں سن کے، اچھا پھر مجھے کوئی آدمی بتلاؤ کس کو بنایا جائے، کس کے سپرد کیا جائے. حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ آدمی تو آپ کو مل گیا. حضرت عمر نے پوچھا وہ کون ہے؟ حضرت عبد الرحمن نے کہا کچھار کا شیر سعد بن مالک، یعنی یہ بہت بہادر انسان ہے، بڑا اچھا کمانڈر ہے، اس کو کمانڈر بنا کے بھیجیں. باقی لوگوں نے بھی اس مشورے کی تائید کی. یہ بھی تاریخ تبری کا حوالہ ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں مختلف قبیلوں اور صحابہ کو رہائش کے لیے جگہ عطا کی. حضرت عبد الرحمن بن عوف کے قبیلے کو مسجد نبوی کے عقب میں کھجوروں کے ایک جھنڈ میں رہائش کے لیے زمین عطا کی. پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عمر کو بطور جاگیر بھی زمین عطا فرمائی. آل عمر سے یہ جاگیر پھر حضرت زبیر نے خرید لی. حضرت عمر کی اولاد سے پھر یہ جاگیر خرید لی حضرت زبیر نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے وعدہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب مسلمانوں کے ہاتھ پر شام فتح کرے گا تو تمہارے لیے فلاں حصہ زمین ہوگا. چنانچہ حضرت عمر کے دور خلافت میں جب ملک شام میں اسلام کو فتوحات ملیں تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ان کی زمین دی گئی. اس علاقے کا نام سلیل تھا جہاں انہیں زمین دینے کا وعدہ دیا گیا تھا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کو یہ سعادت بھی ملی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی. چنانچہ حضرت مغیرہ نے بیان کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں شریک ہوئے. حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے فجر کی نماز سے پہلے تشریف لے گئے. میں نے آپ کے ساتھ پانی کا مشکیزہ اٹھایا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف واپس آئے، میں کھڑا تھا فاصلے پہ، جب میری طرف واپس آئے تو میں مشکیزے سے آپ کے ہاتھوں پہ پانی ڈالنے لگا اور آپ نے دونوں ہاتھ
3 مرتبہ دھوئے، پھر آپ نے اپنے چہرہ مبارک دھویا، پھر آپ اپنے بازوؤں کو اپنے جبہ سے باہر نکالنے لگے، لیکن جبے کی آستینیں تنگ تھیں، اس لیے اپنے ہاتھ جبے کے اندر داخل کیے اور اپنے بازو کو جبے کے نیچے سے نکال کر کونیوں تک دھوئے، پھر آپ نے اپنے موزوں پر مسح کر کے ان کو صاف کیا، پھر آگے چل پڑے۔ مغیرہ کہتے ہیں میں بھی آپ کے ساتھ آگے چلا، یہاں تک کہ ہم نے لوگوں کو پایا کہ وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو آگے کر چکے تھے اور وہ ان کو نماز پڑھا رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 میں سے 1 رکعت پائی، یعنی اس وقت تک 1 رکعت ہو چکی تھی، دوسری رکعت تھی فجر کی نماز کی، اور آپ نے دوسری رکعت لوگوں کے ساتھ پڑھی، کھڑے ہو گئے سب میں۔ جب عبد الرحمن بن عوف نے سلام پھیرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز پوری کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، دوسری رکعت جو رہ گئی تھی پوری کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، تو اس بات نے مسلمانوں میں گھبراہٹ پیدا کر دی اور بکثرت تسبیح کرنے لگے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز ختم کر لی تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تم نے ٹھیک کیا، یا یہ کہا کہ اچھا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اپنے وقت پر ادا کرنے کی وجہ سے ان پر رشک کا اظہار کیا کہ بہت اچھا کیا۔ حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا تھا کہ حضرت عبد الرحمن کو پیچھے کر دوں، اس وقت جب ہم پہنچے تھے، جب وہ وسلم اور وہ یہ پہنچے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا رہنے دو، ان کو نماز پڑھانے دو۔ نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی اپنی زندگی میں امت کے کسی نیک آدمی کے پیچھے نماز ضرور پڑھتا ہے۔ ایک اور بڑا اعزاز آن وسلم نے اس کو بخشا، آپ کو نہ صرف کہا کہ بڑا اچھا ہے نماز پڑھائی، بلکہ یہ بھی فرمایا کہ نبی کا میرا تمہارے نیچے نماز پڑھنا اس بات کی بھی تصدیق ہے کہ تم نیک آدمی ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف ظہر سے پہلے لمبی نماز پڑھا کرتے تھے، یعنی نفل پڑھا کرتے تھے، جب اذان سنتے تو فوراً نماز کے لیے تشریف لے آتے۔ ایک راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا عبد الرحمن خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے نفس کے بخل سے بچائیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ جس سال حضرت عمر خلیفہ منتخب ہوئے اس سال آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو امیر حج مقرر کیا تھا۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جوؤں کی کثرت کی شکایت لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ مجھے اجازت فرمائیں گے کہ میں ریشمی لباس پہن لوں؟ عام جو سادہ کاٹن کا لباس ہے اس وقت کسی وجہ سے جوئیں پیدا ہوئی گئی، سر میں پیدا ہو گئی ہوں گی، ختم نہیں ہو رہی تھیں۔ اس وقت آپ نے اجازت لی کہ ریشمی لباس پہن لوں، اس سے ذرا بچت ہو جاتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت عطا فرما دی کہ ٹھیک ہے پہن لیا کرو۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر وفات پا گئے اور حضرت عمر خلافت پر متمکن ہوئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف اپنے بیٹے ابو سلمہ کے ساتھ حضرت عمر کے پاس حاضر ہوئے۔ ابو سلمہ نے ریشمی قمیض پہن رکھی تھی۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ کیا پہن رکھا ہے؟ پھر انہوں نے یعنی حضرت عمر نے ابو سلمہ کا کہ گریبان میں ہاتھ ڈال کر قمیض پھاڑ دی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عمر سے کہا کیا آپ کو معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت عنایت فرمائی تھی؟ تو حضرت عمر نے فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس لیے اجازت عطا فرمائی تھی کہ آپ نے ان کے حضور جوؤں کی شکایت کی تھی، یہ اجازت آپ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے۔
سعد بن ابراہیم سے روایت ہے کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے عبدالرحمن بن عوف ایک چادر پہنا کرتے تھے، یا کسی وقت ایک چادر پہنی ہوئی تھی جس کی قیمت 400 یا 500 درہم تھی. یعنی ایسے حالات تھے، انتہائی قیمتی لباس بھی پہنتے تھے. یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ کے فضل، جو ہجرت کی کچھ بھی پاس نہیں تھا، لیکن اس کے بعد قیمتی ترین لباس بھی پہنا اور بے شمار جائیداد بھی پیدا کر دی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے. حضرت ابوبکر نے اپنے مرض الموت کے وقت حضرت عمر کو اپنے بعد خلیفہ مقرر کر دیا تھا. جب آپ نے اس کا ارادہ کیا تھا، اس وقت حضرت عبدالرحمن بن عوف کو بلایا اور ان سے کہا کہ بتاؤ عمر کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے کہا، اے خلیفہ رسول، وہ اوروں کی بنسبت آپ کی رائے سے بھی افضل ہیں، مگر ان کے مزاج میں ذرا شدت ہے. حضرت ابوبکر نے کہا، یہ شدت اس وجہ سے تھی کہ وہ مجھ کو نرم دیکھتے تھے، میں بہت نرم تھا، اس لیے وہ ذرا شدت ہے تاکہ معاملہ بیلنس رہے. جب معاملہ پھر آپ نے حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ جب معاملہ ان کے سپرد ہوگا تو اس قسم کی اکثر باتیں چھوڑ دیں گے، وہ یہ تم شدت نہیں دیکھو گے. پھر فرمایا، اے ابو محمد، میں نے ان کو بغور دیکھا ہے کہ جس وقت کسی شخص پر کسی معاملے میں میں غضبناک ہوتا تھا، یعنی حضرت ابوبکر فرما رہے ہیں، جب مجھے کسی بات پہ غصہ آتا تھا تو عمر مجھ کو اسی پر راضی ہونے کا مشورہ دیتے تھے. اس وقت عمر کا مشورہ نرمی کا ہوتا تھا، اور جب کبھی میں کسی پر نرم ہوتا تھا تو مجھ کو اس پر سختی کرنے کا مشورہ دیتے تھے. پھر حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ اے ابو محمد، یہ باتیں جو میں نے تم سے کہی ہیں تم ان کا کسی اور سے ذکر نہ کرنا. حضرت عبدالرحمن بن عوف نے کہا، اچھا. فتح مکہ کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اطراف میں کچھ وفود بھیجے تو حضرت خالد بن ولید کو بنو جزیمہ کی طرف بھیجا. بنو جزیمہ نے جاہلیت میں حضرت عبدالرحمن بن عوف کے والد عوف اور حضرت خالد کے چچا فاقے بن مغیرہ کا قتل کیا تھا. حضرت خالد نے وہاں غلطی سے قتل ہو گیا ایک شخص کا، اس کو بھی لے کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امر کا علم ہوا تو آپ نے ناپسند کیا. آپ نے اس کی دیت بھی ادا کی اور جو کچھ حضرت خالد نے ان سے لیا تھا اس کی قیمت ادا کر دی. عبدالرحمن بن عوف کو حضرت خالد کے اس فعل کا علم ہوا تو آپ نے حضرت خالد کو کہا، حضرت عبدالرحمن نے حضرت خالد کو کہا کہ تم نے اس کو اس لیے قتل کیا کہ انہوں نے تمہارے چچا کو قتل کیا تھا. حضرت خالد نے جواب میں سختی سے کہا، انہوں نے تمہارے باپ کو بھی قتل کیا تھا. حضرت خالد نے مزید کہا، تم ان دنوں کو بہت لمبا کرنا چاہتے ہو، یعنی ان سے بڑا تم فائدہ اٹھانا چاہتے ہو کہ جو تم ہم سے پہلے ایمان لے آئے، یعنی تم ابتدائی ایمان لانے والوں میں سے ہو، اس لیے بڑا اعزاز سمجھتے ہو. اس بات سے مجھے کہہ رہے ہو یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، کیونکہ حضرت خالد نے ذرا غصے اور ناراضگی کا اظہار کیا تھا. صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا، میرے اصحاب کو چھوڑ دو، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کرے تو ان کے معمولی خرچ کو بھی نہیں پہنچ سکتا. یہ بہت بڑا مقام ہے ان لوگوں کا. ان ابتدائی صحابہ کی قربانیاں بہت زیادہ تھیں،
ان کا مقابلہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے متعلق فرمایا کہ وہ مسلمانوں کے سرداروں کے سردار ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ عبد الرحمن آسمان میں بھی امین ہے اور زمین میں بھی امین ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف ایک دفعہ اتنے سخت بیمار ہوئے کہ غشی طاری ہو گئی، ان کی اہلیہ کے منہ سے چیخ نکل گئی، یعنی کافی بری حالت ہو گئی، اس غم کی حالت ان کی چیخ نکلی۔ بہرحال جب ان کو اس کے بعد بہتری بھی آ گئی صحت میں، طبیعت میں، جب ان کو افاقہ ہوا تو کہنے لگے کہ جب میری غشی طاری ہوئی تھی تو میرے پاس 2 شخص آئے، اس وقت جو نظارہ میں نے دیکھا اس حالت میں 2 شخص آئے اور انہوں نے کہا چلو غالب امین ذات کے سامنے تمہارا فیصلہ کراتے ہیں۔ تو ان دونوں کو ایک شخص اور ملا، ایک تیسرا شخص ملا، اور کہنے لگا اسے مت لے جاؤ کیونکہ یہ ماں کے پیٹ سے ہی سعادت مند ہے۔ یہ نظارہ حضرت عبد الرحمن نے اپنے بارے میں دیکھا۔ نوفل بن ایاس حضلی کہتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف ہماری مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، وہ بہترین ساتھی تھے۔ ایک دن وہ ہمیں اپنے گھر لے گئے، غسل کر کے باہر آئے اور ہمارے پاس ایک برتن لائے جس میں روٹی اور گوشت تھا۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ رونے لگے۔ ہم نے پوچھا ابو محمد آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں دنیا سے رخصت ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل خانہ جو کی روٹی سے سیر نہیں ہوتے ہوئے، یعنی جو کی روٹی بھی پوری طرح نہیں ملتی تھی۔ پھر فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا کہ جس چیز کے لیے ہمیں تاخیر ملی وہ ہمارے لیے بہتر ہو، یعنی ہمیں جو اتنا عرصہ زندہ رہنے کا موقع ملا ہے یہ ہمارے لیے بہتر ہے یا کوئی ابتلا یا امتحان ہے۔ یہ تھے صحابہ کے جذبات، ایک تو اللہ تعالیٰ کا خوف اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والوں کے لیے جذبات کا اظہار۔ انہی جذبات کا یہ صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان سے تعلق نہیں تھا بلکہ صحابہ کے لیے بھی آپس میں اظہار ہوتا تھا اس موصلی محبت کا جو آپس میں صحابہ کو تھی ایک دوسرے سے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس ایک واقعہ آتا ہے اسی ضمن میں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس ایک روز افطاری کے وقت کھانا لایا گیا، انواع و اقسام کے کھانے۔ جب دسترخوان کی زینت بنے تو حضرت عبد الرحمن نے ایک لقمہ اٹھایا، مختلف قسم کے کھانے آئے اور ایک لقمہ اس میں سے آپ نے ایک دفعہ کھانے کے لیے اٹھایا جب تو لقمہ منہ میں ڈالا تو رکت طاری ہو گئی، اور یہ کہہ کر کھانے سے ہاتھ اٹھا لیے کہ مصعب بن عمیر احد میں شہید ہوئے، وہ ہم سے بہتر تھے، ان کی چادر کا ہی کفن پہنایا گیا، یعنی کفن کی کے لیے کپڑا نہیں تھا، جو چادر انہوں نے اوڑھی ہوئی تھی اسی کا کفن پہنایا گیا، اور اس کفن کی کیا حالت تھی، اگر پاؤں ڈھانکتے تو سر ننگا ہو جاتا تھا، سر ڈھانکتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے۔ پھر کہنے لگے حضرت عبد الرحمن کہ حمزہ شہید ہوئے، وہ بھی مجھ سے بہتر تھے، لیکن ہمیں مالی فراخی اور دنیاوی آسائش عطا کی گئی اور ہمیں اس سے حصہ وافر ملا۔ مجھے ڈر ہے کہ ہماری نیکیوں کا اجر ہمیں جلد اس دنیا میں مل گیا۔ اس کے بعد وہ رونے لگے اور کھانا چھوڑ دیا۔ یہ خوف تھا اللہ تعالیٰ کا، یہ خشیت تھی۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ ان کے پاس حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے اور کہا کہ اے میری ماں، مجھے اندیشہ ہے کہ مال کی کثرت مجھے ہلاک نہ کر دے کیونکہ میں قریش میں سب سے زیادہ مالدار ہوں۔ انہوں نے جواب دیا بیٹا خرچ کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو تو کوئی ہلاکت کا سوال نہیں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میرے بعض ساتھی ایسے بھی ہوں گے
کہ میری ان سے جدائی کے بعد دوبارہ مجھے کبھی نہیں دیکھ سکیں گے، یعنی اس مقام پہ نہیں پہنچ سکیں گے۔ بعض لوگ ایسے ہوں گے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف جب باہر نکلے تو راستے میں حضرت عمر سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے حضرت عمر کو یہ بات بتائی تو حضرت عمر خود حضرت ام سلمہ کے پاس آئے اور کہا کہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائیے کہ کیا میں ان میں سے ہوں جو آپ نے بتایا تھا کہ مجھ سے نہیں ملیں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ نہیں دیکھ سکیں گے، میں ان میں سے ہوں؟ حضرت ام سلمہ نے فرمایا نہیں۔ حضرت عمر کو فرمایا کہ نہیں، آپ ان میں سے نہیں ہیں، لیکن آپ کے بعد میں کسی کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکیں گے یا نہیں، یعنی کسی کے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتی کہ آپ کو ضرور دیکھیں گے۔ لیکن یہ بھی واضح ہو، جیسے کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف تو ان لوگوں میں سے ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے، جن کو جنت کی بشارت بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، لیکن پھر بھی ان لوگوں میں خدا تعالیٰ کا خوف اور خشیت اتنی تھی کہ ہر وقت فکر میں رہتے تھے۔ اور یہ بات سن کے بھی آپ نے حضرت ام سلمہ کی فوراً صدقہ و خیرات بہت زیادہ کی۔ ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر شام کی طرف نکلے، یہاں تک کہ وہ سرغ مقام پر پہنچے۔ سرغ جو ہے وہ شام اور حجاز کے سرحدی علاقے میں واقع وادی تبوک کی ایک بستی کا نام ہے، جو مدینہ سے 13 راتوں کی مسافت پر ہے، یعنی اس جو سواریوں کا انتظام تھا 13 راتیں مسلسل چلتے رہیں تو اتنی مسافت تھی اس کی۔ وہاں پہنچے تو آپ کی ملاقات فوجوں کے کمانڈر حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور ان کے ساتھیوں سے ہوئی۔ یہ واقعہ 18 ہجری میں حضرت عمر کے دور خلافت میں شام کی فتوحات کے بعد کا ہے۔ ان لوگوں نے حضرت عمر کو بتایا کہ شام کے ملک میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا کہ میرے پاس مشورے کے لیے اولین مہاجرین کو بلاؤ، شروع کے جو مہاجرین ہیں ان کو بلاؤ، کیا مشورہ دیتے ہیں وہ۔ حضرت عمر نے ان سے مشورہ کیا، مگر مہاجرین میں اختلاف رائے ہو گئی۔ بعض کا کہنا تھا کہ اس معاملے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، یعنی سفر جاری رکھنا چاہیے، جبکہ بعض نے کہا کہ اس لشکر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام شامل ہیں اور ان کو اس وبا میں ڈالنا مناسب نہیں ہوتا، بہتر یہ ہے کہ واپس چلا جائے۔ حضرت عمر نے مہاجرین کو بھجوا دیا اور پھر انصار کو بلایا مشورے کے لیے، ان سے مشورہ لیا، مگر انصار کی رائے میں بھی مہاجرین کی طرح اختلاف ہو گیا۔ کچھ نے کہا واپس چلے جائیں، کچھ نے کہا آگے چلیں۔ حضرت عمر نے انصار کو بھجوایا اور پھر فرمایا قریش کے بوڑھے لوگوں کو بلاؤ، قریش کے وہ بوڑھے لوگوں کو بلاؤ جو فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کر کے مدینہ آئے تھے۔ ان کو بلایا گیا۔ انہوں نے یک زبان ہو کر مشورہ دیا کہ ان لوگوں کو ساتھ لے کر واپس لوٹ چلیں، کوئی ضرورت نہیں، وہاں وبا پھوٹی ہوئی ہے، وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور وبائی علاقے میں لوگوں کو نہ لے کے جائیں۔ حضرت عمر نے لوگوں میں واپسی کا اعلان کروا دیا ان کا مشورہ مان کے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اس موقع پر سوال کیا، کیا اللہ کی تقدیر سے فرار ممکن ہے؟ آپ واپس جا رہے ہیں اس وبا کے ڈر سے، تو یہ تو اللہ کی تقدیر ہے، بیماری پھیلی ہوئی ہے، کیا اس سے فرار ہو سکتے ہیں آپ؟ حضرت عمر نے حضرت ابو عبیدہ سے فرمایا کہ اے ابو عبیدہ، کاش تمہارے علاوہ کسی اور نے یہ بات کہی ہوتی۔ ہاں، ہم اللہ کی ایک تقدیر سے فرار ہوتے ہوئے اللہ ہی کی ایک دوسری تقدیر کی طرف جاتے ہیں۔ اگر تمہارے پاس، پھر آگے حضرت عمر نے ان کو فرمایا کہ اگر تمہارے پاس اونٹ ہوں، مثال دی اس کی کہ تقدیر کیا ہے اللہ تعالیٰ کی، مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس اونٹ ہوں اور تم ان کو لے کر ایسی وادی میں اترو جس کے 2 کنارے ہوں، ایک سرسبز ہو اور دوسرا خشک، تو کیا ایسا نہیں کہ اگر تم اپنے اونٹوں کو
سرسبز جگہ پر چراؤ تو وہ اللہ کی تقدیر سے ہے، اور اگر تم ان کو خشک جگہ پر چراؤ تو وہ بھی اللہ کی تقدیر سے ہی ہے۔ اب اللہ کی تقدیر نے تمہارے اوپر دو آپشن دے دیے ہیں، ایک سبز چراگاہ ہے، ایک جہاں بالکل خشک جگہ ہے، بنجر ہے، اکا دکا جھاڑیاں یا گھاس ہے تھوڑا بہت۔ اب تم کہہ دو کہ یہ اپنی تقدیر سے اگایا سبزہ اور یہ جو خشکی ہے وہ کسی اور تقدیر سے ہے، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہیں۔ اب تم نے فیصلہ کرنا ہے کون سی بہتر آپشن لینی ہے۔ ظاہر ہے تم سرسبز جگہ پہ چراؤ گے۔ راوی کہتے ہیں کہ اتنے میں یہ باتیں حضرت عمر نے ان کو کہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ اتنے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی آ گئے، جو پہلے اپنی کسی مصروفی کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکے تھے۔ انہوں نے عرض کی کہ میرے پاس اس مسئلے کا علم ہے۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا آپ مشورہ لے رہے ہیں لوگوں سے، میں بتاتا ہوں مجھے علم ہے اس کا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم کسی جگہ کے بارے میں سنو کہ وہاں کوئی وبا پھوٹ پڑی ہے تو وہاں مت جاؤ، اور اگر کوئی مرض کسی ایسی جگہ پر پھوٹ پڑے جہاں تم رہتے ہو تو وہاں سے فرار ہوتے ہوئے باہر مت نکلو۔ جہاں وبا پھوٹ پڑی ہے وہاں جانا نہیں، اور جس علاقے میں رہتے ہو اور وہاں وبا ہے پھر وہاں سے باہر نہ نکلو اور اپنے آپ کو وہیں رکھو تاکہ وہ مرض یا وبا جو ہے وہ باہر دوسرے لوگوں میں نہ پھیلے۔ آج کل دنیا اس پر جو عمل کر رہی ہے لاک ڈاؤن میں، جنہوں نے وقت پہ کیا وہاں کافی حد تک اس کو محدود کر لیا، کنٹین کر لیا بیماری کو۔ جہاں نہیں کر سکے اور لاپرواہی کی تو وہاں یہ پھیلتی جا رہی ہے۔ بہرحال یہ بنیادی نقطہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں اپنے صحابہ کو بتا دیا۔ اس پر حضرت عمر نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی اور واپس لوٹ گئے۔ حضرت مسور بن مخرمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب جب صحیح حالت میں تھے تو آپ سے درخواست کی جاتی کہ آپ کسی کو خلیفہ مقرر فرما دیں، لیکن آپ انکار فرماتے۔ پھر ایک روز آپ ممبر پر تشریف لائے اور چند باتیں کہیں اور فرمایا اگر میں مر جاؤں تو تمہارا معاملہ ان 6 افراد کے ذمہ ہوگا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں چھوڑا ہے جبکہ آپ ان سب سے راضی تھے۔ حضرت علی بن ابو طالب اور آپ کے نظیر حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور آپ کے نظیر حضرت عثمان بن عفان اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور آپ کے نظیر حضرت سعد بن مالک۔ فرمایا خبردار، میں تم سب کو فیصلہ کرنے میں اللہ کا تقوی اختیار کرنے اور تقسیم میں انصاف اختیار کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ ابو جعفر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے شورا کے اراکین سے کہا کہ اپنے معاملے میں آپس میں مشورہ کرو، پھر اگر 2 ہوں تو پھر دوبارہ مشورہ کرو، اور اگر 4 اور 2 ہوں تو اکثریت کی تعداد کو اختیار کرو۔ زید بن اسلم اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا اگر 3 اور 3 کی رائے متفق ہو جائے تو جس طرف حضرت عبد الرحمن بن عوف ہوں گے اس طرف کے لوگوں کی سنو اور اطاعت کرو۔ عبد الرحمن بن سعید بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ زخمی ہوئے تو آپ نے فرمایا صہیب تم لوگوں کو نماز پڑھائیں گے، یعنی حضرت صہیب کو امام الصلاۃ مقرر کیا، اور یہ بات آپ نے 3 مرتبہ کہی۔ اپنے اس معاملے میں مشاورت کرو، اور یہ معاملہ ان 6 افراد کے سپرد ہے۔ جو شخص تمہارے حکم میں تردد کرے یعنی جو تمہاری مخالفت کرے تو اس کی گردن اڑا دو۔ اگلا جو اگر ضرورت پڑے جو انتخاب خلافت ہو تو ان 6 افراد پر ہوگا۔ اس وقت تک حضرت صاحب جو ہیں وہ امامت کراتے رہیں گے۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے اپنی وفات سے کچھ گھڑی قبل حضرت ابو طلحہ کی طرف پیغام بھیجا اور فرمایا اے ابو طلحہ
تو اپنی قوم انصار میں سے 50 افراد کو لے کر ان اصحاب شورا کے پاس چلے جاؤ اور انہیں 3 دن تک نہ چھوڑنا، یہاں تک کہ وہ اپنے میں سے کسی کو امیر نہ منتخب کر لیں۔ اے اللہ تو ان پر میرا خلیفہ ہے۔ اسحاق بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کچھ دیر حضرت عمر کی قبر پر رکے، پھر اس کے بعد اصحاب شورا کے ساتھ رہے۔ پھر جب ان اصحاب شورا نے اپنا معاملہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے سپرد کر دیا کہ وہ اختیار رکھتے ہیں کہ جس کو بھی امیر مقرر کر دیں، تو حضرت ابو طلحہ اپنے ساتھیوں سمیت اس وقت تک حضرت عبد الرحمن بن عوف کے گھر کے دروازے پر رہے جب تک کہ حضرت عثمان کی بیعت نہ کی گئی۔ حضرت سلمہ بن ابو سلمہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عثمان کی بیعت کی، پھر اس کے بعد حضرت علی نے۔ حضرت عمر کے آزاد کردہ غلام عمر بن عمیرہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت علی نے حضرت عثمان کی بیعت کی، پھر اس کے بعد سب لوگوں نے بیعت کی۔ بخاری کی یہ بھی روایت ہے کہ جب حضرت عمر پر نماز کے شروع میں ہی جب اللہ اکبر آپ نے کہا اور کھڑے ہوئے پڑھانے کے لیے حملہ ہوا قاتلانہ، اس زخمی حالت میں حضرت عمر نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کر، وہ قریب تھے، امامت کے لیے آگے کر دیا، اور اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف نے مختصر نماز پڑھائی۔ حضرت مسلم موعود حضرت عثمان کی خلافت کے انتخاب کے موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف کا کردار بیان کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں، پہلے 2 روایتیں آئی ہیں، ان سے ایک جگہ صرف یہ اختلاف ہے، باقی تو وہی باتیں ہیں۔ بہرحال حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جب زخمی ہوئے اور آپ نے محسوس کیا کہ اب آپ کا آخری وقت قریب ہے، تو آپ نے 6 آدمیوں کے متعلق وصیت کی کہ وہ اپنے میں سے ایک کو خلیفہ مقرر کر لیں۔ وہ 6 آدمی یہ تھے: حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن وقاص، حضرت زبیر اور حضرت طلحہ۔ اس کے ساتھ ہی حضرت عبداللہ بن عمر کو بھی آپ نے اس مشورے میں شریک کرنے کے لیے مقرر فرمایا، مگر خلافت کا حقدار قرار نہ دیا، اور وصیت کی کہ یہ سب لوگ 3 دن میں فیصلہ کریں، اور 3 دن کے لیے حضرت صہیب کو امام الصلاۃ مقرر کیا، اور مشورہ کی نگرانی مقداد بن اسود کے سپرد کی، اور انہوں نے ہدایت کی کہ وہ سب کو ایک جگہ جمع کر کے فیصلہ کرنے پر مجبور کریں، اور خود تلوار لے کر دروازے پر پہرا دیتے رہیں۔ پچھلی روایتوں میں حضرت اللہ کا ذکر آ رہا ہے، لیکن آپ نے جو مختلف جگہ سے اپنا جو نتیجہ اخذ کیا وہ یہ ہے، مقداد بن اسود کے سپرد کیا گیا تھا پہرا جب تک انتخاب خلافت ہو رہا ہے، اور فرمایا کہ جس پر کثرت رائے سے اتفاق ہو سب لوگ اس کی بیعت کریں، اور اگر کوئی انکار کرے تو اسے قتل کر دو، لیکن اگر دونوں طرف 3 ہو جائیں تو عبداللہ بن عمر ان میں سے جس کو تجویز کریں وہ خلیفہ ہو۔ اگر اس فیصلے پر راضی نہ ہوں تو جس طرح عبد الرحمن بن عوف ہوں وہ خلیفہ ہو۔ اگر 5 اصحاب نے مشورہ کیا، کیونکہ طلحہ اس وقت مدینہ میں نہ تھے، حضرت مسلم موعود کے مطابق حضرت طلحہ اس وقت مدینہ میں نہیں تھے، اس لیے 5 افراد تھے، مگر کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ اچھا نہیں، یا فرماتے ہیں کہ آخر 5 اصحاب نے مشورہ کیا، حضرت طلحہ کے علاوہ باقی 5 افراد تھے، انہوں نے مشورہ کیا، کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ بہت لمبی بحث کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا، اچھا جو شخص اپنا نام واپس لینا چاہتا ہے وہ بولے۔ جب سب خاموش رہے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ سب سے پہلے میں اپنا نام واپس لیتا ہوں۔ پھر حضرت عثمان نے کہا، پھر باقی 2 نے، حضرت علی خاموش رہے۔ آخر انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے عہد لیا کہ وہ فیصلہ کرنے میں کوئی رعایت نہیں کریں گے۔ انہوں نے عہد کیا اور سب کام ان کے سپرد ہو گیا، یعنی حضرت عبد الرحمن بن عوف جو بھی فیصلہ کریں گے کوئی رعایت کی ہونی طرفداری نہیں ہوگی۔ جب عہد ہو گیا تو سارا کام حضرت عبد الرحمن بن عوف کے سپرد ہو گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف 3 دن مدینے کے ہر گھر گئے اور مردوں اور عورتوں سے پوچھا کہ ان کی رائے کس شخص کی خلافت کے حق میں ہے۔ سب نے یہی کہا
کہ انہیں حضرت عثمان کی خلافت منظور ہے، چنانچہ انہوں نے حضرت عثمان کے حق میں اپنا فیصلہ دے دیا اور وہ خلیفہ ہو گئے۔ اس کے ایک اور روایت بھی ہے، وہ کافی لمبی ہے، وہ انشاءاللہ باقی حصہ حضرت عبدالرحمن بن عوف کے ذکر میں بیان جو ہوگا تو اس کی بھی ضرورت ہوئی تو علیحدہ بیان ہو جائے گی بعد میں انشاءاللہ۔ یا ہو سکتا ہے کہ وہ لمبی روایت میرے خیال میں حضرت عثمان کی خلافت کے ضمن میں ہے یا عمر کی زندگی کے بارے میں ہے، وہاں بھی بیان ہو سکتی ہے۔ بہرحال اس کے باوجود بھی کچھ حصہ ہے حضرت عبدالرحمن بن عوف کا زندگی کے واقعات کا، ان کی نیکیوں کا، ان کی سیرت کا، وہ انشاءاللہ تعالی آئندہ بیان ہوگا خطبے میں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر۔